بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا رکن تملیک ہے، یعنی فقیر کو بغیر کسی معاوضے کے مال کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کا رکن ہے۔ اگر فقیر کو مالک نہیں بنایا بلکہ اپنے پاس بٹھا کر زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلایا یا اپنی سواری میں سوار کرایا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ کھانا اس کے قبضے میں دے دیا کہ وہ اس کو جو چاہے کرے، یا کپڑا پہنایا اور اس کو اس کا مالک بنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹرین یا بس کی ٹکٹ خرید کر فقیر کو دی یا اس کے موبائل کا بیلنس کروا دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ یہ نفع کا مالک بنانا ہوا، نہ کہ مال کا۔ یہ تو نفع ہے، مال اس کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، جبکہ زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے فقیر کو یا اس کے وکیل کو رقم دے دی جائے، اب وہ اس سے ٹکٹ خریدے یا بیلنس کروائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی عمارت میں، مثلا مسجد میں، مدرسے میں یا شفا خانے میں یعنی ہاسپٹل میں اس کی تعمیر ہو رہی ہے، بن رہی ہے، یا رفاہی کاموں میں خرچ کیا، لوگوں کے فائدے والے جو کام ہے جس میں سب لوگ استعمال کرتے ہیں ہر اس چیز کو، جیسے روڈ بنانا تو روڈ کو سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو رفاہی کام کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ اس میں تملیک نہیں ہوتی، یعنی اس میں مالک بنانا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی ایک شخص اس کا مالک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ کسی فقیر کو دے دی جائے اور وہ فقیر اپنی طرف سے مسجد بنوا دے یا مدرسہ بنا دے، اس کی تعمیر کر دے تو یہ صحیح ہے۔ میت کی تجہیز و تکفین، میت کی تجہیز و تکفین میں براہ راست زکوٰۃ کا استعمال درست نہیں، کیونکہ اس میں تملیک نہیں پائی جاتی، مالک بنانا نہیں پایا جاتا۔ ہاں البتہ سخت ضرورت ہو تو کسی فقیر کو دے کر حیلہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی فقیر کو دے دیا، پھر وہ فقیر جو ہے کفن کا انتظام کر دے اور بھی جو خرچہ ہے اس کا انتظام کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، فقیر کو دینے کے بعد کام ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی رقم فقیر کو دے دی جائے، وہ اپنی طرف سے تجہیز و تکفین میں لگا دے، اس سے دینے والے کو اور فقیر کو دونوں کو ثواب ملے گا، دینے والے کو بھی ملے گا اور فقیر پھر اس میں لگائے گا تجہیز و تکفین میں تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا کرنا صحیح نہیں، زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا کرنا صحیح نہیں۔ میت کا قرضہ ہے، اب زکوٰۃ سے میت کا قرضہ لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی مالک بنانا نہیں پایا جاتا۔ البتہ تجہیز و تکفین والا حیلہ یہاں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے کسی فقیر کو دے دیا اور وہ فقیر جو ہے اس کا قرضہ ادا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ڈائریکٹ اس پیسے سے قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ چھوٹا ناسمجھ بچہ یا مجنون، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ناسمجھ بچے کو زکوٰۃ دیں گے اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پاگل کو زکوٰۃ دیں گے اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا قبضہ صحیح نہیں۔ چنانچہ جب قبضہ صحیح نہیں تو مالک بنانا بھی نہیں پایا گیا، تملیک صحیح نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ان کی طرف سے ان کا وصی یعنی ان کا ذمہ دار کوئی، یا ماں باپ، یا وہ شخص جو ان کی کفالت کرتا ہو، ذمہ داری لیتا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی، قبضہ کرے تو اب قبضہ صحیح ہوگا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جو اس کا ذمہ دار ہے وہ قبضہ کر لے اس زکوٰۃ پر تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ بچے کو ڈائریکٹ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پاگل کو ڈائریکٹ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ سمجھدار بچہ ہو یا کم عقل یعنی آدھا پاگل، بعض ایسے ہوتے ہیں، وہ فقیر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ ان کا قبضہ صحیح ہے۔ تاہم یاد رہے کہ نابالغ کو زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کا باپ مستحق ہو۔ چھوٹے بچہ جو نابالغ ہے اس کے لیے دیکھنا پڑے گا اس کا باپ بھی مستحق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ باپ کے تابع ہوتا ہے۔ باپ مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا کسی بھی صورت میں صحیح نہ ہوگا، جیسا کہ فقیر اور مسکین کے بحث میں گزر چکا۔ لیکن اگر لڑکا مالک ہو گیا تو پھر باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں،
پھر تو سیدھے اس کو دیکھو، اگر یہ مستحق ہے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. نابالغ ہے تو باپ کو دیکھنا پڑے گا. ادائیگی زکوٰۃ میں ہر وہ صورت اختیار کریں گے جس میں فقیروں کا فائدہ زیادہ ہو. ہمیشہ یہی یاد رکھا جائے، گیہوں دینا بہتر ہے یا پیسے، تو پیسے دینا بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے. ضرور ہو سکتا ہے اس کو گیہوں کی ضرورت ہی نہ ہو، تو وہ چیز دینی چاہیے جو فقیر کو زیادہ ضرورت ہو، زیادہ فائدہ ہو اس میں. چنانچہ زکوٰۃ کے مال میں اس مقام کی قیمت معتبر ہوگی جہاں مال موجود ہے. مثلا ایک آدمی ابھی یہاں پر ہے لیکن اس کا گولڈ انگلینڈ میں ہے، کسی کا گولڈ افریقہ میں ہے، اور وہ ابھی یہاں ہے اس وقت، تو وہ آدمی یہاں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جہاں مال ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اگر وہاں گولڈ یہاں سے ڈبل پیسوں میں ہے تو زکوٰۃ بھی اتنی ہی وہاں کے حساب سے نکلے گی. یہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. چنانچہ زکوٰۃ کے مال میں اس مقام کی قیمت معتبر ہوگی جہاں مال موجود ہے، مالک کی جگہ کی نہیں. چنانچہ اس میں فقیروں کے لیے آسانی ہے. اور اگر مال دیہات میں ہے، گاؤں میں ہے کوئی جگہ، یا جنگل میں ہے، تو پھر کس کا اعتبار ہوگا؟ تو فرمایا قریب کے شہر کی قیمت کا اعتبار ہوگا. زکوٰۃ کے مال میں فروخت قیمت کا اعتبار ہوگا، خرید قیمت کا نہیں. جو آپ نے لیا ہے، جس وقت لیا تھا 6,000 روپے کا گولڈ تھا، لیکن ابھی 60,000 میں بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 3 لاکھ کا ہو. تو ابھی جب بیچیں گے تو 3 لاکھ ہے نا، تو اس وقت جو بیچنے والی قیمت ہے اس کا اعتبار کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہ نہیں کہ جو ہے آپ کے پاس بل پڑا ہوا ہے کہ مولانا یہ تو میں نے 20,000 روپے کا لیا تھا آج سے 5 سال پہلے، تو اس کی زکوٰۃ اس طرح دینی ہے. نہیں، اس وقت اس کی کیا قیمت ہے، آج اس کی قیمت اگر 25 لاکھ روپے ہے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی. تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا، خرید قیمت کا اعتبار نہیں، اب جو اس وقت بیچنے والی جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا. سامان تجارت کو تاجر جس قیمت پر فروخت کرتا ہو یا زکوٰۃ ادا کرتے وقت بازار میں جو ریٹ چلتا ہو، جو قیمت چلتی ہو، اسی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، خرید قیمت کے حساب سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فقیروں کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ قیمت بھی نکل سکتی ہے، کبھی فائدہ تو ہے. اسی طرح سونا چاندی اور زیورات میں بنوائی وغیرہ کی اجرت کو منہا نہ کیا جائے. یعنی وہ آپ نے جو گھریلو کی ہے، بنا ہوئی ہے، تو اس کو کم نہیں کرنا ہے، وہ پورے کا اعتبار ہوگا، ایسا کہنا چاہ رہے ہیں. بلکہ اس زیور کو فی الحال مارکیٹ میں بیچے پورا. اب اس میں یہ نہ کہے کہ اس میں مولانا یہ چیز ملائی ہے، سونا تو اتنا ہی ہے، بناتے وقت اس میں یہ چیز مکس ہوئی تھی تو اس کی قیمت بڑھ گئی تھی، ابھی یہ زیور کتنے میں بکے گا اس کا اعتبار. اور زیادہ تر چیز اگر سونا ہے تو اس پورے کو سونا ہی سمجھا جائے گا، چاہے اس میں کچھ چیزیں مکس ہو. اسی کو کہہ رہے ہیں سونا چاندی اور زیورات میں بنوائی جو ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کے اندر ڈالا ہے، اس کی اجرت کو منہا نہ کیا جائے. جو مزدوری لگی ہے، اس لیے کہ بناتے ہیں تو اس کی مزدوری لگتی ہے، اس کا پیسہ بڑھ جاتا ہے، اس کو لیس نہ کیا جائے، بلکہ اس زیور کو فی الحال مارکیٹ میں بیچے تو کیا قیمت آئے گی اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے. اگر کسی کا ہول سیل کا کاروبار ہو تو ظاہر ہے کہ ہول سیل کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور اگر ریٹیل سیل کی دکان ہو تو اسی قیمت کا حساب ہوگا. جیسا اس کی قیمت، جیسے اس کی دکان میں ہول سیل بکتا ہے تو ابھی وہ کتنے میں ہول سیل میں بیچنے والا ہے اس کا اعتبار. اور اگر اس کی دکان ریٹیل کی ہے، ہول سیل کی نہیں ہے، تو ریٹیل میں جتنے میں بیچتا ہے اس کا اعتبار. کی چیز خریدی تھی 25 روپے کی، لیکن جس وقت بیچ رہا ہے 35 روپے کی، تو 35 روپے کا اعتبار ہوگا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. البتہ اگر دونوں طرح خرید و فروخت کرتا ہو تو ریٹیل قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرے. یعنی اس کی دکان میں ہول سیل بھی چلتا ہے، ریٹیل بھی چلتا ہے، دونوں چلتا ہے، تو پھر اس میں ہول سیل کا اعتبار نہیں ہوگا، ریٹیل کا اعتبار ہوگا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے، دیکھو کہ اگر دونوں طرح خرید و فروخت کرتا ہو تو ریٹیل قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے. کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور کچھ سامان تجارت ہے، تو سونا چاندی میں سے اس کے ساتھ نصاب مقرر کیا جائے گا جس میں فقراء کا فائدہ ہو، اور وہ فی زمانی ہی چاندی کا نصاب ہے. اس وقت چاندی کا نصاب ہے، اور چاندی کے نصاب 612 گرام چاندی کی جو بھی قیمت روزانہ ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یعنی وہ اس کے حساب سے نصاب سمجھا جائے گا کہ اب کتنا نصاب ہے، آج کا نصاب کتنا ہے، کل کا نصاب کتنا ہے، کل کتنے روپے ہوں گے تو زکوٰۃ دینی ہے. سونا تو بہت آگے ہے، چاندی پھر بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، تو 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت کو اگر آپ کا پیسہ، سونا چاندی، تجارت کا مال یا بینک بیلنس پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے.
مال زکوٰۃ میں وجوب زکوٰۃ کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. جس دن زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. سال پورا ہوا تو جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یہ سمجھ لینا چاہیے. اور سائمہ جانور میں ادا کے دن کی قیمت کا، سائمہ جانور وہی جو چرنے والے جانور کا مسئلہ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. بس کسی پر زکوٰۃ مثلا رجب میں واجب ہوئی، کسی پر زکوٰۃ آج سے 2 مہینے پہلے واجب ہوئی اور وہ رمضان میں ادا کر رہا ہے رمضان میں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رجب میں جو قیمت تھی اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا. اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے 2 مہینے پہلے جو ریٹ تھا اس کے حساب سے اگر ریٹ بڑا ہوا ہے، اگر بڑا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابھی کی قیمت دے دے گا تو اچھا ہے، زیادہ ہی دے گا. لیکن کم ہوا ہے تو پھر اس وقت زیادہ تھا اور ابھی کم ہوا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا جس وقت اس کا مہینہ سال پورا ہوا تھا. یہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. یہی کہہ رہے ہیں کہ اس زکوٰۃ رمضان میں جو قیمت چل رہی ہے اس کے حساب سے نہیں، البتہ سائمہ جانور میں ادا کے دن کی قیمت کا اعتبار کرے گا اور یہی صحیح ترین قول ہے. اسی طرح آگے اندازے سے زکوٰۃ نکال لینا، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے کچھ مسائل ہیں. پنساری یا میڈیکل جیسی دکان میں جہاں چھوٹی موٹی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا حساب کر کے سال کے اخیر میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا. اگر حساب دشوار ہو تو اندازے سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے، لیکن اندازہ کرنے میں یہ لحاظ رکھے کہ کچھ زیادہ اندازہ لگائے، چونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی دوائیاں ہوتی ہیں. میڈیکل میں بہت ساری جو ہے حکیم کی مطلب حکیم کا دواخانہ ہے، چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی دوائیں، سب کی قیمت الگ الگ ہے. ایسا ہوتا ہے تو سب کو گننا اگر بائی چانس مشکل ہے اس کے لیے، اگر یا یہ کہ میڈیکل کی ایک ایک دوائی یا ایک ایک ٹیوب گننا مشکل ہے، اگر ایسا لگ رہا ہے اس کو تو اندازے سے کہ پورا مال گن لے گی کتنے کا ہے. اب اندازہ ہو رہا ہے 25,000 کا تو بہتر ہے کہ 26-27,000 لگائے اس کا مال. وہی کہہ رہے ہیں احتیاط میں زیادہ ہی ہونا چاہیے، کچھ زیادہ اندازہ لگائے تاکہ زکوٰۃ میں کمی نہ رہے، ورنہ اگر اندازہ کم ہوا تو اتنی زکوٰۃ اس کے ذمے میں باقی رہے گی. آگے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے ہے زکوٰۃ کی رقم چوری ہو گئی تو کیا ہوگا، زکوٰۃ سے تجارت کرنا ہے، زکوٰۃ سے قرض دینا ہے، فقیر کے قرض کو زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دینا، اس میں کیا ہوگا، قرض کی ادائیگی کا یہ طریقہ کون سا صحیح ہے، کیا کون سا غلط ہے، کسی کو ہدیہ کہہ کر زکوٰۃ دینا کیسا ہے، کسی کو عیدی کے نام سے کہ لو میں آپ کو رمضان کی عیدی دے رہا ہوں، عید الفطر کی، اور زکوٰۃ کی نیت کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، اس طرح مسئلہ ہے کہ نہیں، کیا مسئلہ ہے. فقیر کو نصاب کے بقدر دے دیا تو چلے گا، جیسے آج کل کا نصاب اگر 1.5 لاکھ روپے ہیں تو کسی کو 1.5 لاکھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایک آدمی مستحق ہے تو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. بڑی فیملی والے کو کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ مسائل آگے آ رہے ہیں. رشتہ دار کو دینے میں فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ کو دوسرے شہر بھیجنا کیسا ہے، کن کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، یہ سب مسائل آگے آ رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.